شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. راؤ شہباز علی خان, GM سیلز اینڈ مارکیٹنگ اورا پراپرٹیز. اورا از اے چوائس یو ول نیور ریگریٹ. ویورز, میں آپ کے سامنے موجود ہوں اس وقت. جو ہماری ٹیکس کی جو چینجز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, جو نئی ٹیکس کی چینجز آئی ہیں, اس پر تھوڑی سی بات کرنے کے لیے, ریئل اسٹیٹ پر اس کا کیا فرق پڑے گا, اس وقت انڈسٹری کی کیا صورتحال ہے, اس پر ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں, اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوست احباب نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, سب سے پہلے وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, فیس بک کو لائک کر لیں, انسٹاگرام کو فالو کر لیں, تاکہ آپ کو ریئل اسٹیٹ سے متعلق معلوماتی ویڈیوز ملتے رہیں اور آپ ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے رہیں. جی ویورز, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 دن پہلے جو انہوں نے ٹیکس کی جو بجٹ میں جو چینجز آئیں, ریئل اسٹیٹ کے اوپر ذرا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ برڈن زیادہ ڈال دیا گیا ہے. ڈیلیما یہ ہے ایکچولی نہ صرف گورنمنٹ کا, آئی انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ کے اس وقت اپنے چیلنجز ہیں, اکانومی کا اپنا ایک ایمرجنسی سچویشن ہے اور اس میں ذرا تھوڑی سی آپ کو ڈفرینٹ چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. لیکن دیکھیں, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک انڈسٹری کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیں کہ جس سے آپ پوری کی پوری اکانومی ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. وی آر ناٹ ایکسپرٹ آف دی اکانومی, لیکن ہم ریئل اسٹیٹ سے متعلق لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے شولڈرز پر اتنا وزن ڈالا جائے جتنا ہم اٹھا سکیں. یہ بات میں کر رہا ہوں تمام ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے بہاف پر. آپ دیکھیں کہ پہلے پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ فائلر 1% ٹیکس دے رہا تھا اور نان فائلر 2% ٹیکس دے رہا تھا, جو کافی تھا. اور گین ٹیکس جو ہے وہ 15% آلریڈی بہت زیادہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ چلیں ایک ریلیف یہ تھا کہ 4 ایئرز تک اگر آپ اپنی پراپرٹی ہولڈ کرتے ہیں تو 5ویں سال آپ کا 0 ٹیکس ہے, اور آپ اس کو اپنی پراپرٹیز کی ہر ایک نے ترتیب بنائی ہوئی ہوتی ہے انویسٹمنٹس کے لیے, اس کو اس حساب سے وہ شفل کرتے رہتے ہیں. سلیب چینج کر دیا گیا ہے, 6 ایئرز کا اس کو سلیب کر دیا, 7ویں سال آپ کو ٹیکس ریلیف ملے گا, جو کہ ذرا تھوڑا سا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ انفیئر ہے. اور جو آپ کا ٹیکس 1% سے اٹھا کر فائلر کے لیے 2% کر دیا گیا ہے, نہیں, اس کو 1% ہی رہنا چاہیے. نان فائلر کے لیے 2% سے اٹھا کر اگر 5% کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ایوری بڈی شوڈ بی فائلر, اس کو ہم ایگری کرتے ہیں وہ آپ کریں, لیکن فائلر کا 1% ہی ہونا چاہیے. میں انالیسس سن رہا تھا سردار طاہر صاحب کا, محمد مالک صاحب کا اور ایکسپرٹس کا. تو محمد مالک صاحب نے ان سے جب وہ پوچھا, سردار طاہر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہمارے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے, وہ ہیڈ کر رہے ہیں پورے پاکستان کو, تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی. اب دیکھیے, اوورسیز پاکستانیز اگر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں, وہ وہاں پر پیسہ سیو کر کے پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں اور وہ ریئل اسٹیٹ بائی کرتے ہیں. اب محمد مالک صاحب نے کہا کہ یہ تو بیسیکلی جو ہے وہ آپ کی سٹے بازی کو پروموٹ کرتا ہے اور اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ٹیکسز کو بہت جو ہے وہ آپ ٹیکسز بڑھاتے ہیں. وہ دیکھیں, سٹے بازی کی بات نہیں ہے. اگر سردار صاحب نے جیسے کہا کہ بھئی اگر 1 سال کے اندر اس کو 2 دفعہ پراپرٹی سیل کر رہا ہے تو وہ گین ٹیکس اس کے اوپر دے رہا ہے نا, ٹریڈ کر رہا ہے, ٹریڈ کا ٹیکس دے رہا ہے. اب اس انڈسٹری کو آپ صرف اس بنیاد پر آپ اگر روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈسٹرب کرتے ہیں, تو اب ہر اوورسیز پاکستانی پیسے بچا کر, بالکل صحیح بات ہے, فیکٹری تو نہیں لگا سکتا, اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور ریئل اسٹیٹ اس کو سب سے زیادہ سٹیبل, سیف اور اچھے ریٹرن والی چیز لگتی ہے, جس میں سے اس کو ریٹرن ملتا بھی ہے. اور اس سے ریلیٹڈ بہت سے لوگوں کا روزگار چلتا ہے, ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ, جس میں ہمارے اوورسیز پاکستانیز بہت زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اس کو ریلیف دینا چاہیے, اسے ہمیں فردر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. 13.5% اگر اس کو بینک میں رکھنے سے پیسے مل رہے ہیں, اس سے زیادہ ریٹرن ریئل اسٹیٹ میں اگر ہوگا تو اٹریکشن رہے گی, اس سے کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. ایک تو یہ بات ہے.
دوسرا ڈیلیما یہ ہے ہمارا، یہ پوری قوم کا بھی ہمارے لیے، چونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہمارے اکنامک پرابلمز ہیں، جب کوئی کام چلتا ہے تو پوری کی پوری پاپولیشن بھاگ پڑتی ہے کہ سارے یہی کام، اگر کپڑے کا کاروبار چلے تو سارے کپڑے کا کاروبار کرنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا چلے تو سب ٹرانسپورٹ میں لگ جاتے ہیں، ریل اسٹیٹ کا کام چلے تو سارے ریل اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کے اوپر ایکسٹرا لوڈ ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ تھوڑا سا انفیئر ہے۔ ہمیں پلاننگ میں چیزوں کو تھوڑے سے کریکٹیو میجرز لینے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اپنے چیلنجز ہیں، اس وقت جو ایمرجنسی سچویشن ہے اس میں انہوں نے اپنے طور پر اگر جو سمجھا تو اس کے مطابق انہوں نے ڈیسیژن لیے، لیکن ہماری ریکویسٹ ہے کریکٹیو میجرز لیے جائیں۔ یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو، کنسٹرکشن انڈسٹری کو، اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کو ایز آؤٹ کیا جائے، تاکہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ جیسے ترقی کر رہا ہے ایسے ہی پھلتا پھولتا آگے بڑھتا رہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمارا اسکرین پہ نمبر موجود ہے، ہمارے کنسلٹنٹس آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ ریئل اسٹیٹ سے متعلق آپ کو معلومات چاہیے ہو، آپ نے کوئی پراپرٹی بائی کرنی ہو، سیل کرنی ہو، ہمیں خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔